اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے دروازوں کو بند کر کے اپنے عبادت میں مصروف، پیغمبر آئے تو پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ عبادت کر رہے ہو، دروازوں کو بند کر لیا تم نے؟ کہا اللہ نے تو ہماری کفالت کر لی ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، اپنے طبیعت سے اس کا وہ مطلب نکال رہے تھے۔ قرآن کی آیت یہ تھی کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو مطمئن ہیں، اس لیے دروازے بند کر لیے اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، یہ توکل نہیں ہے، اس کو توکل نہیں کہتے ہیں بھائی، جو ایسا کرے گا اس کی دعا بھی مستجاب نہیں ہوگی۔ علیکم الطلب، تم طلب کرو، نکلو جاؤ روزی کماؤ، گھر میں بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پیر چلانے کے بعد اس پر بھروسہ کیا جائے۔ کسان کھیتی کر لیتا ہے، اب بھروسہ کرتا ہے کہ آسمان سے صحیح بارش ہو، اولے نہ گریں، بارش کا سلسلہ منقطع نہ ہو، آندھی طوفان آ کے خراب نہ کر دے، اب وہ اللہ پر بھروسہ لگائے بیٹھے ہوئے۔ لیکن اگر کھیتی ہی نہ کریں، دانے نہ بوئیں، کھیت نہ جوتیں، تو اس توکل کو توکل نہیں کہا جاتا۔ یہ پچھلے جمعے کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ مولا کائنات نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو علم دیتے وقت یہ فرمایا تھا کہ میرے لال، میدان میں جم جانا، پہاڑ ہل جائیں تم نہ ہلنا، اور اپنے جبڑوں کو مضبوطی سے بھینچ لو۔ حملہ کرتے وقت، کوئی چیز کاٹتے وقت زور لگتا ہے انسان کا تو سب ہاتھ پیر سب اس کے سب اٹینشن کی اس کیفیت میں ہو جاتے ہیں، تو اس میں جبڑے کا بھی بہت اثر ہے۔ یہ یوں کر کے زور سے کوئی کوٹنا ہو، کسی چیز کو مارنا ہو، کچھ کاٹنا ہو، تو آدمی دانت پر دانت جما لیتا ہے، تب جا کے زور لگتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ دانت پر دانت جما لینا حملہ کرتے وقت، اور اللہ کو اپنا سر عاریت دے دو اس کے راستے میں۔ یہ نہ سمجھو کہ میرے سر پہ میرا سر ہے، اللہ کی امانت ہے، اور اپنے پیروں کو زمین میں گاڑ دو، یعنی ثابت قدم رہو، ہلنا نہیں میدان سے، ہٹنا نہیں میدان سے۔ اور یہ بھی دھیان رکھنا کہ قوم کے آخری حصے تک جانا ہے تم کو، ورمے بسرے کا اکثر قوم، پورا ٹارگیٹ وہاں تک رہے، یہی نہیں پہلی صف نہیں آخری صف تک۔ اور اپنی نگاہوں کو بھی مطمئن رکھو، دیکھو تلواروں اور نیزوں کی چمک سے تمہاری آنکھیں بند نہ ہوں، اس کا اثر تمہاری آنکھوں پر نہ ہونے پائے۔ اتنا سب کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب اتنا کر چکو تو سمجھنا کہ نصرت اور مدد اللہ کی طرف سے ہے، بغیر کیے نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں تالا بند کیے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ روزی بھیجے گا۔ ہاں، بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب یہیں بیٹھے تھے، صبح میں یہاں سے گیا کہ میں فلاں کا انتظار کر رہا ہوں، فلاں کا، تو یہاں سے اٹھ کے چلے گئے باہر، وہاں بیٹھے رہے تخت پر اس جگہ۔ شام کو ہمیں آئے، جگہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ ہم نے پوچھا یہاں بھائی آپ بیٹھے ہیں، صبح سے کہنا فلاں صاحب کا انتظار کر رہا تھا۔ اب انہوں نے کہا تھا یہیں آئیں گے وہ، ابھی تک نہیں آئے وہ۔ انتظار کا مطلب یہ تھا انتظار نہیں تھا، ان سے کچھ لینا تھا، کچھ آمدنی کی فکر تھی۔ ہم نے کہا جتنی لو تم نے لگائی اس آدمی سے یہاں بیٹھ کے وہاں صبح سے لے کے
8 بجے سے لے کے شام کے 8 بجے تک لو لگائے تھے، ادھر ٹکٹکی اس کی بندی ہوئی تھی، نظر دروازے پر تھی کہ وہ آ رہا ہوگا آ رہا ہوگا آ رہا ہوگا۔ اگر مسجد میں جا کے تم اتنی لو اس سے لگاتے تو شاید اللہ دے دیتا کہ میرا بندہ تو بہت مجھ سے لو لگائے۔ اس پر بھروسہ کرے، مگر اس پر بھروسہ کرنے کی ترکیب خالی لو لگانا نہیں ہے، بیٹھ کے دعائیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ کام کر کے اب اس سے لو لگایا جائے۔ دوا کھا کے دعا کیجئے کہ میرا مریض اچھا ہو جائے، تو دوا بھی اثر کرے گی اور دعا بھی اثر کرے گی، اس لیے کہ دوا کو وسیلہ بنایا اللہ نے۔ ہاتھ پیر دیے ہیں روزی کمانے کے لیے، روزی کمائی جائے حلال طریقے سے، جو بھی ہے اس کو اختیار کیا جائے، پروردگار عالم حلال سے دے گا۔ اب وہ روزی چھپی ہوئی ہے، کہاں ہے نہیں پتہ ہم کو، کس جگہ ہے، کس کے ہاتھ سے ملے گی، کہاں سے ملے گی، یہ نہیں معلوم۔ یہ معلوم ہو جائے اگر کسی کو تو ہاتھ سے کیا جا کے جیب سے نکال لے گا وہ کہ میری روزی تمہارے یہاں ہے، لاؤ دو مجھے۔ تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے کہ تم ڈھونڈو۔ تو توکل یہ ہے کہ آدمی محنت بھی کرے اور آخر میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ پیغمبر، انبیاء، رسول، ائمہ اسی لیے آئے تھے کہ ہم کو وہ سلیقہ سکھائیں جو اللہ کے ماننے کا طریقہ ہے، اس کو جسم و جسمانیات سے مبرہ مانے، ہر جگہ موجود مانے، رحمان، رحیم، رزاق، مختار، صاحب قدرت، ہر شے پر قادر، یہ مانے۔ اور جو عمل بتائے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جو عمل کرنا اگر ثواب کے خواہاں ہو، ثواب کے طلبگار ہو، تو قربتاً الی اللہ کرنا۔ قربتاً الی اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اسی لیے ہم سب نماز سے لے کے اور حج تک اور ہر اعمال تک جو نیک ہیں اس میں نیت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں مثلا 2 رکعت واجب ہے اگر تو واجب، قربتاً الی اللہ، مستحب ہے تو قربتاً الی اللہ۔ ایسے خمس دیتے وقت بھی نیت ہوتی ہے کہ میں خمس دیتا ہوں، یہ دے رہا ہوں میں، اس میں بھی نیت ہے، حج میں بھی نیت ہے، قدم قدم پہ نیت ہے، حج میں قدم قدم پہ نیت ہے، طواف پہ نیت ہے، سعی پہ نیت ہے، کنکری مارنے پہ نیت ہے، قیام، حتیٰ قیام مزدلفہ، قیام منی، وہاں بھی نیت ہے کہ میں قیام کر رہا ہوں حج کے لیے، واجب قربتاً الی اللہ، وہ نیت ہے وہ۔ تو اس میں بھی قربت ہے، بغیر قربت کے نیت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ وہ نیت ذرا سی ادھر ادھر ہو جائے، پھسل جائے، خراب ہو جائے تو عمل خراب ہو جائے گا۔ چاہے پیسہ دینے کا مسئلہ ہو، چاہے عبادت کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے کسی کی مدد کرنے کا مسئلہ، کوئی بھی کام ہو، اگر اس میں اور کوئی چیز نہیں ملایا ہم نے، اللہ سے تقرب کا کہ خواہاں ہوئے، تو یقیناً ملے گا وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آج ذرا یہ بھی ذکر کر دوں کہ مقرب کون لوگ ہیں۔ تقرب، اللہ سے قربت، قریب، بھئی وہ کہیں کسی مکان میں تو رہتا نہیں کہ ہم چلے جاؤں اس سے قریب ہو جائیں گے۔ مثلا اگر یہ فکس ہوتا کہ کعبے میں بیٹھا ہوا ہے تو آدمی سوچتا کہ چلو وہیں چل کے مل لیں گے، لیکن اس کے جسم تو ہے ہی نہیں، وہ بیٹھے گا نہیں کہیں۔ تو قربت کا مطلب یہ بدن والی قربت نہیں، قربت کا مطلب فاصلے کی قربت نہیں ہے۔ لیکن 2 آدمیوں کی فکر اگر ملتی ہو تو آپس میں قریبی ہوتے ہیں وہ لوگ، قرابت داری نہ صحیح لیکن فکر ایک جیسی ہو تو قربت مانتے ہیں۔ روحانی قربت بھی ایک ہوتی ہے نا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کو قریب کہتا ہے۔ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم قریب ہو جائیں، اور قرآن میں آیتیں بھی ہے کہ سابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کیا جنہوں نے ایمان میں واقعی ایمان لائے، واقعاً وہ مقرب ہیں۔ یا مقربین کے لیے قرآن میں بھی آتا ہے کہ فاما من کان من المقربین، پڑھتے ہیں آپ سورہ واقعہ میں اور دوسری سوروں میں کہ جو مقربین میں سے روح و ریحان و جنت النعیم، ان کے لیے راحت ہے، ان کے لیے آسائش ہے، آرام ہے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ مقربون کے لیے ہیں جو مقرب ہیں، قریب ہیں اللہ سے۔ تو اب یہ فاصلاتی تقرب تو ہے نہیں کہ
1 میل 2 میل 4 میل 10 میل اور 1 انگل اور 2 انگل اور 4 انگل تو قریب ہو جائے گا تو ان سے قریب مانے جائیں گے ہم. یا قربت سے مراد جسمانی قربت نہیں ہے. تو قربت سے مراد کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا ما تقرب الی عبد، قال اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرے نزدیک جو محبوب ترین چیز ہے جو میں نے اس کو پر واجب کیا ہے، کوئی بھی بندہ اس کے ذریعے سے، واجب والے کے ذریعے سے میرے نزدیک نہیں ہوا. ما تقرب الی عبد بشیء احب الی، اس چیز کے ذریعے جو مجھے محبوب ہے کوئی بھی بندہ میرے قریب نہیں ہوا جو ہم نے فرض کیا ہے. فرض کام، واجب کام اللہ کو محبوب ہے اور اس میں نیت بھی کرتے ہیں ہم تقرب کی، لیکن خود خداوند عالم کی بات پیغمبر نے بتائی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس سے قریب نہیں ہو سکتے تم. یا اللہ ہم نے تو نیت یہی کی تھی، تو نے نماز فرض کیا، واجب کیا ہمارے اوپر، ہم نے نیت یہی کی تھی، روزہ ہم نے اسی لیے رکھا تھا کہ تجھ سے قریب ہو جائے. مگر یہاں تو عجیب بات مولوی صاحب سنا رہے ہیں کہ صاحب جو فرض باتیں اس سے، جو اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے اس سے جو آدمی قریب نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے. وَإِنَّهُ يَتَقَرَّبُ بِالنَّافِلَةِ، انسان اللہ سے قریب ہوگا نافلے کے ذریعے، واجب کے ذریعے نہیں. واجب تو کرنا ہی کرنا ہے. نافلہ، نماز نافلہ، نماز ہے نافلہ، اس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے. یہ صبح کی 2 رکعت، ایسی ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں نافلہ ہے. نافلہ جو ادا کرے گا تو یہ نافلہ بہترین ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا. انہ یتقرب بالنافلہ حتی احبہ، اگر وہ نافلہ ادا کرے گا، واجب تو ضروری ہے تو دینا ہی دینا ہے، لیکن نافلہ ضروری نہیں ہے، اس کو اللہ نے ضروری نہیں قرار دیا ہے، واجب نہیں قرار دیا ہے. جیسے آپ کسی مزدور کو لائیں 500 روپے بتا کر کے، تو وہ تو واجب ہے، کام کرے گا 500 روپے لے جائے گا وہ. لیکن جاتے وقت اگر آپ نے 10 20 50 اور دے دیا اس کو، تو یہ اس ایگریمنٹ میں انکلوڈ نہیں تھا، اس معاہدے میں نہیں تھا جو اس نے کیا ہے آپ سے. 500 کی بات تھی، کام کیا دن میں اس نے 500 روپے دے دیا آپ نے، یہ تو ہو گیا. لیکن 10 20 50 اور اگر دے دیا آپ نے تو خوش ہو جائے گا کہ چلو رکشے کا کرایہ بھی نکل آیا، یا گھر تک جانے کے میٹرو کا کرایہ مل گیا مجھے. وہ 500 میں اتنا خوش نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے، تو ضروری ہے اس کے لیے. لیکن 50 روپے اور بڑھا دیا آپ نے، یا 20 اور بڑھا دیے تو خوش ہو گیا. چائے بھی پلا دیا آپ نے دن میں، اتوار سے کھانا بھی کھلا دیا آپ نے، جو اس میں طے نہیں تھا سب، یہ ضروری نہیں تھا، صرف 500 روپے تھے. تو اب یہ الگ سے ہوا، اس کے کرنے پر وہ خوش ہو جائے گا. اللہ نے جو ہم پر واجب رکھا ہے، ضروری رکھا ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر اس کو نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا. لیکن اگر ہم نے الگ سے پڑھ لیا جو ضروری نہیں رکھا ہے نافلہ، تو یہ اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے اور بہت اچھا ذریعہ ہے یہ نافلہ جس کو کہتے ہیں ہم. تو جب کہہ رہا ہے کہ انہ تتقرب بالنافلہ، ہے نا، یا انہ یتقرب بالنافلہ، وہ بندہ خدا جو ہے وہ نافلہ پڑھ کے اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حتی احبہ، اللہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھنے لگتا ہوں. تو ابھی تو خالی واجب ادا نہیں کر پا رہے ہم لوگ، اس کے لیے ہزار بہانے ہمارے پاس ہیں. کرے کیسے پڑھیں، دفتر میں جگہ نہیں، اور گھر میں جگہ نہیں، اور کام سے فرصت نہیں، اور یہ نہیں اور وہ نہیں، ہزار باتیں ہم واجب کے لیے لگاتے ہیں. نافلے تک کہاں پہنچیں؟ ہزار بہانے پیش کرتے ہیں ہم واجب کے لیے، ایسا ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. نافلے تک کہاں پہنچیں گے؟ لیکن نافلہ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. کہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھنے لگتا ہوں. جب وہ دوست رکھنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ کسی کو دوست رکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دشمنی کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اگر کسی کو دوست رکھنے لگیں تو زیادہ یہ ہوگا کہ اس کی بات ہم سننے لگیں گے.
دوست نے کہا یہ کام کر دیجیے، کر دیں گے، بس اس کے آگے نہیں بڑھے گی بات۔ کسی سے بہت زیادہ دوستی آپ کی ہو جائے تو اس کا نتیجہ ثمرہ زیڈ کیا ہوگا؟ دوست ہمارا ایسے کہہ رہا ہے کیسے ڈال سکتا ہوں میں، اتنا ہی ہوگا، اس کے آگے بات نہیں بڑھے گی۔ لیکن اللہ کہتا ہے اگر کوئی نافلہ ادا کرتا ہے، مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کو دوست رکھنے لگتا ہوں، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فیضا احبہ، جب میں اس کو دوست رکھنے لگتا ہوں، وہ خود کہے کہ میرا دوست ہے یہ، ہم لوگ نہیں، وہ خود کہے کہ میرا دوست ہے یہ۔ وہ کب کہے گا؟ جب اس کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم عمل کریں گے، جب عمل کر لیں گے تو دوست رکھیں گے، جب دوست رکھنے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا أُحِبُّهُ، جب میں اس کو دوست رکھنے لگتا ہوں، یا اذا احببتہ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو كنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی وہ بندہ نہیں سن رہا ہے، وہ بندہ اللہ کی کان بن جاتا ہے، وہ بندہ نہیں سن رہا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں اس کی کان بن جاتا ہوں، اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں میں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اللہ جسے دوست رکھتا ہے اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اللہ جس کو دوست رکھتا ہے اس کے کان اللہ کے کان بن جاتے ہیں، اللہ جس کو دوست رکھتا ہے اس کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے، اللہ جس کو دوست رکھتا ہے اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی ایک آدمی تو ایسا ہونا چاہیے جو کر کے دکھائے کہ میں ہی لسان اللہ ہوں، میں ہی عین اللہ ہوں، میں ہی ید اللہ ہوں۔ اگر ایسا آدمی نہیں ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ خالی باتیں ہیں، کوئی کرنے والا نہیں۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس تو 12 نمونے ہیں، ایک دو نہیں ہیں، ہمارے پاس تو 12 نمونے ہیں۔ وہ افراد ایسے تھے کہ محبت خدا میں ڈوبے ہوئے تھے اور خدا ان سے محبت کرتا تھا، کہہ رہا ہے وہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کو جو ملا اپنے گھر رکھ لیا انہوں نے، یہ بھی نہیں ہے۔ کریم ہے نا، اہل بیت تو کریم ہے نا۔ اگر اس کو گھر رکھنا ہوتا تو پیغمبر اس کو چھپا لیتے اس حدیث کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی کر کے دیکھو، جب وہ کہہ رہا اس حکم میں سنا رہا ہوں تو تم بھی کر کے دیکھو، تم کر کے دیکھو کہ اللہ جو کہہ رہا ہے ویسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھو ایک بندہ ہے تمہارے سامنے، مولا علی کو پیش کیا، اور ایک کے بعد پھر اور نمونے ہمارے سامنے آ گئے۔ وہ تقریباً 14 نمونے ہمارے سامنے ہیں، پیغمبر سے لے کے اور آخری امام تک، کہ اللہ جنہیں دوست رکھتا ہے وہ جو کہیں گے اپنی زبان سے وہ ہو جائے گا، جو سنیں گے وہ خدا سن رہا ہے، جو بولیں گے وہ خدا بول رہا ہے۔ یعنی ان کا عمل اللہ کا عمل بن جاتا ہے۔ اور جب یہ شرف ان کو ملا تو انہوں نے چھپا کے نہیں رکھا، کہ اے میرے چاہنے والوں اگر تم آؤ گے تو میرے صدقے میں تمہیں بھی کچھ بھیک مل جائے گی۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہ اللہ۔ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں کسی بندے کو دوست رکھتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ، اور اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یدہ التی یبطش بها، اور اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، چھوتا اٹھاتا ہے۔ ان دعانی، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو عجبتہ، تو اس کی دعا قبول کروں گا۔ اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ وَإِن سَأَلَنِي، اور اگر مجھ سے سوال کرے گا وہ تو میں عطا کروں گا۔ یہ کس بندے کے لیے ہے؟ جو بندہ مقرب پروردگار عالم ہو جاتا ہے۔ مسلمان میں سے کس کی زبان میں طاقت ہے جو کہے کہ علی مقرب پروردگار عالم نہیں تھے؟ جو کہے کہ اولاد علی جو معصومین ہیں یہ مقرب پروردگار عالم نہیں ہیں؟
جب ہیں تو جو کہیں گے اللہ سنے گا، جو مانگیں گے اللہ دے گا۔ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو چیز ملے گی، اگر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو وہ چیز برباد ہو جائے گی۔ اور یہ خالی یہ حدیث جو پیغمبر نے بتائی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، زیادہ حدیث کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو آپ، اسی سے نہیں قرآن سے بھی ثابت ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ چلو چلو چلنا ہے مباہلے میں، ہم تمہیں لے کے چلے جب پنجتن پاک کو مباہلے میں، تو سامنے والے نے دیکھ کے کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے بحث نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا، اگر مباہلہ کرو گے تو میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر کہہ دیں تو پہاڑ جگہ سے ہٹ جائے۔ قرآن نے بھی تائید کی اس بات کی۔ وہ اللہ کے ایسے مقرب بندے تھے، اور مقرب ہونے کے لیے بوڑھا ہونا شرط نہیں ہے، جوان ہونا شرط نہیں ہے، مرد یا عورت ہونا شرط نہیں ہے، اس میں تو سب ہے۔ پیغمبر ہیں، عمر کی ایک منزل تک پہنچ چکے ہیں، علی ہے جو ابھی جوان ہیں، جناب معصومہ ہیں وہ بھی جوان ہیں، مگر یہ دو تو بچے ہیں نا جو مباہلے میں گئے، دونوں بچے، یہ بچے ہیں ابھی۔ اس کا مطلب کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ان باتوں کی شرط ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ اپنے سے قریب بنا لے گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ علیکم بصدق الاخلاص و حسن الیقین، تمہارے ضروری ہے کہ صدق اخلاص، سچا اخلاص، سچا خلوص، علیکم بالاخلاص نہیں ہے یہاں، سچا اخلاص، وہ حسن الیقین، وہ حسن الیقین اور حسن یقین رکھو۔ فإنها افضل عبادت المقربین، یہ سچا اخلاص اور حسن یقین، یہ دونوں مقربین جو اللہ سے قریب ہیں ان کی عبادتوں میں سے افضل عبادت ہے۔ یہ دو باتیں، ایک بات اس میں صدق اخلاص، خالی اخلاص نہیں ہے، سچا اخلاص۔ اس کا مطلب کہ اخلاص دو طرح کا ہوتا ہے، سچا اخلاص بھی ہوتا ہے، سچا خلوص، اور جھوٹا خلوص بھی ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ہر آدمی ٹٹول کے دیکھ لے کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں بڑے خلوص سے یہ کام کر رہا ہوں، اس کا دل گواہی دے گا کہ سچا خلوص ہے کہ جھوٹا خلوص ہے۔ یہ مقربین کی افضل عبادت ہے، یہ سچا اخلاص۔ امام زین العابدین صاحب فرماتے ہیں کہ انا اقربکم من اللہ اوسعکم خلقا، تم میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ وسیع ہے وہ اللہ سے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اچھا اخلاق بھی اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فیما اوحی الی داؤد، جو داؤد کو وحی کی گئی، امام فرماتے ہیں کہ جو داؤد کو بتایا گیا، یہ داؤد کے زمانے میں تھے نہیں، یہ داؤد کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت داؤد کو جو کہا گیا اس کو بتا رہے ہیں۔ یہ اس جسم کے ساتھ حضرت داؤد کے زمانے میں امام جعفر صادق خان نہیں تھے۔ بہت سی حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی کہ عیسیٰ سے اللہ نے یہ کہا، یہ ڈائریکٹ بتا رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پیغمبر نے بتایا ہے۔ ڈائریکٹ بتانے کا کیا مطلب یہ ہے؟ ڈائریکٹ کون بولے گا بھائی؟ یہ ڈائریکٹ ہوگا وہاں۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا ہے کہ کن تو مال انبیاء سرن، میں نبیوں کے ساتھ تھا چھپ کے، ان کی مدد کر رہا تھا، وہ مال خاتم جہرن، اور آخری نبی کے ساتھ تھا کھلم کھلا۔ اس کا مطلب ان کا نور موجود تھا، ان کا نور جو ہے وہ موجود تھا اس وقت بھی۔ تب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے داؤد کی طرف وحی کی، فیما اوحی الی داؤد، جو جناب داؤد کی طرف وحی ہوئی تھی، اس میں یہ کہ یا داؤد کما انا اقرب الناس من اللہ المتواضعون، جس طرح سے اللہ سے قریب تواضع کرنے والے ہیں، جھک کے ملنے والے ہیں، کذالک ابعد
نا سے من اللہ المتکبرون متکبرون، جس طرح اللہ سے قریب ہونے والے وہ ہیں کہ جو جھک کے ملتے ہیں، ویسے ہی اللہ سے دور ہونے والے وہ ہیں جو کبر سے کام لیتے ہیں، اکڑ سے کام لیتے ہیں، تکبر سے کام لیتے ہیں۔ اس کا مطلب تکبر اللہ سے دور کرتا ہے، اس سے الگ کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے، بہت دور کر دیتا ہے۔ اور انسان اگر پروردگار عالم سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو تکبر چھوڑ کے تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں سمیٹ لوں ورنہ دیر ہو جائے گی کہ پروردگار عالم نے ہم کو قریب ہونے کا طریقہ بھی بتایا کہ مجھ سے قریب کیسے ہوگے۔ ہم سب اپنی عبادت میں اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ اسے قبول کر لے اور ہم اس سے قریب ہو جائیں۔ زمینوں کا فاصلہ، مکانوں کا فاصلہ، گز، فٹ، انچ، میٹر، سینٹی میٹر، ملی میٹر کا فاصلہ نہیں ہے، یہ مادی فاصلہ نہیں ہے، روحانی فاصلہ ہے۔ ہم اس سے کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ میں نے چند باتیں ائمہ کرام علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اگلے جمعے کو چند باتیں اور عرض کریں گے جس سے آپ اور ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کام تو کرتے ہیں، نیت بھی یہی کرتے ہیں، لیکن اور اس میں کیا ملا دیں کہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔